Dear students, this is the first section of this lesson. And in this section, we will learn Arabic alphabet. I have given Arabic alphabets, and under every alphabet, you will find its pronunciation, its name in the Roman script. मैंने पहले ऊपर अरबी में लिखा है और उसके नीचे रोमन में भी उसको लिख दिया है ताकि आपको अपने से पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो. Arabic is, we read Arabic from right to left, unlike English, from left to right. So Arabic goes from right to left. So the first alphabet is Alif. Alif. You pronounce like me. Alif. और उसके नीचे आपको रोमन में भी मिलेगा अलिफ लिखा हुआ. अलिफ. बा. 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 और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे पीछे आप भी पढ़ने की कोशिश करें. ता. 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 सा. 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 जीम. 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 हा. हा. गाढ़ा निकालिए. हा. खा. 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 दाल. 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 रा. 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 जा. जा. za. I expect that you may be following my voice as well as pronunciation written in Roman script below every alphabet. So, za, sin, 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 sheen, 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 sad, 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 ضاد 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 تا تا. And you must notice कि earlier we have read ta and it is a something different. Ta ta za 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 ain ain, and it gives the sound like alif, but it is a different from the alif. عين عين غين 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 فا فا قاف 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 كاف. You see difference. First one was قاف. Second one كاف كاف. لام لام لام. میم میم میم. نون نون نون. ہا ہا. Earlier we have read, پہلے ہم نے پڑھا ہے ہا ہا. This one is ہا ہا. واو واو یا. I am going again recap the same vocabulary for your benefit. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, sheen, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, noon, ha, wow, ya. Dear student, you might have noticed that Arabic alphabets are somewhat similar, and difference is only by dot. If the dot is under, then it is a ba. If two dot is up, it is a ta. If there are three dot upon the letter, then this is a tha. And the same thing you will notice, ja, jim, ha, kha. The difference is made
only by point where you put the dot. If it is a in between, this is a jim. If it is a without dot, it is a ha. If it is a upon the letter, then it is a kha. Then you see dal, zal. The difference of نقطے کا ہے. ذال کے اوپر نقطہ ہے, دال کے اوپر نہیں ہے. پھر 3 لفظ دیکھیں, را زا, 2 لفظ, را زا, ایک کے اوپر نقطہ ہے, دوسرے اوپر نہیں ہے. پھر دیکھیں سین شین, فرق صرف ڈاٹ سے ہو رہا ہے. صاد ضاد, دونوں کی شکل ایک ہے لیکن فرق صرف نقطے سے ہو رہا ہے. تا ضا, فرق صرف نقطے سے ہو رہا ہے. فا, نقطے سے فرق. قاف 2 ہوگا, اس کے بعد بغیر نقطے والا کاف. تو یہ تھوڑے بہت ڈیفرنسز ہیں جس کو آپ کو نوٹس کرنا پڑے گا. اب ہم موو کریں گے دوسرے سیکشن کی طرف. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آئی ایم ویری مچ شیور دیٹ دا فرسٹ سیکشن یو ہیو لرنڈ ویری ویل. ناؤ وی آر موونگ ٹو دا سیکنڈ سیکشن, اینڈ ان دس سیکشن وی ول ڈسکس انگلش ایکویلنٹ آف عربک الفابیٹس. اس سیکشن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ عربی کا جو الفابیٹ ہے اس میں اس کے مقابل میں انگریزی کا کیا الفابیٹ آ رہا ہے. جیسے الف آپ نے پہلے پڑھا ہے, انگریزی میں اس کا ایکول ہے اے. الف اے, با بی, تا ٹی, سا, اس کا کوئی ایکویلنٹ انگریزی میں نہیں ہے تو 2 اکچھروں سے ہم بنا رہے ہیں ٹی ایچ. the ساؤنڈ دیکھیے, ث, جیم جے, ہا ایچ, خا کے ایچ. انگریزی میں اس کا کوئی ایکویلنٹ نہیں ہے. دال ڈی, ذال زیڈ, رے آر, زا زیڈ, سین ایس, شین ایس ایچ, صاد ایس, ضاد ڈی ایچ, تا ٹی, ذا زیڈ, عین اے, غین جی, فا ایف, قاف کیو, کاف کے, لام ایل, میم ایم, نون این, ہا ایچ, واو ڈبلو, یا وائی. اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ کئی بار آپ کو ٹی آیا ہے تے کے لیے اور تا کے لیے, اور زیڈ کا یوز کئی بار ہوا ہے. زیڈ ہم نے زا کے لیے کیا, پھر اس کے بعد ضاد کے لیے کیا, ذا کے لیے کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ عربی کے جتنے بھی ورڈ ہیں انگلش میں کئی بار اس کو ریپیٹ ہوا ہے. اس کو آپ غور سے پڑھ لیں, چونکہ یہ لیسن ریکارڈڈ ہے تو آپ اس کو بار بار ری پلے کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ ریکیپ کے لیے ونس اگین میں آپ کے لیے پھر سے کرنے جا رہا ہوں. آپ اس کو غور سے دیکھیں اور آپ کو اس کو بڑا فائدہ ہوگا. ریپیٹیشن سے بہت ہی فائدہ ہوتا. چلیے, الف اے, با بی, تا ٹی, ثا ٹی ایچ, جیم جے, ہا ایچ, خا کے ایچ, دال ڈی, ذال زیڈ, را آر, زا زیڈ, سین ایس, شین ایس ایچ, صاد ایس, ضاد ڈی ایچ, تا ٹی, ذا زیڈ, عین اے, غین جی, فا ایف, قاف کیو, کاف کے, لام ایل, میم ایم, نون این, ہا ایچ, واو ڈبلو, یا وائی. Dear student, now I am going to teach you a very simple grammar. These alphabet cannot help you unless you learn vowel. If you see in English, vowel goes with the consonants. But in Arabic, vowel are used either
upon the letter or under the letter or in some different way. Like in Hindi, जैसे हमारे वहाँ हिंदी में मात्रा है, कभी हम पहले लगाते हैं, कभी बाद में लगाते हैं, कभी ऊपर लगाते हैं, कभी नीचे लगाते हैं. यही सेम चीज अरबिक में है. There are 10 different vowels in Arabic. 10 तरीके का इसमें vowel होते हैं. We are going to learn them gradually. Today in this lesson we are going to learn 3 short vowels. अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि अरबिक में एक किस्म का शॉर्ट वावेल होता है और दूसरे किस्म का लॉन्ग वावेल होता है. तो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न शॉर्ट वावेल्स. अरबिक में अगर इफ इट इज अपॉन द लेटर वी कॉल्ड इट फतहा, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस टर्म बिकॉज इन फ्यूचर वी विल यूज अरबिक टर्म फतहा, दम्मा, कसरा. व्हाट वी विल यूज? फतहा, दम्मा, कसरा. देखिए, आगे चल करके जब हम अरबी पढ़ेंगे तो हम इन्हीं टर्म्स को यूज करेंगे. फतहा किसको कहते हैं? अगर अक्षर के ऊपर वॉवेल साइन है, और जैसे अंग्रेजी का डैश होता है उस तरीके से ऊपर है तो हम उसको फतहा कहते हैं. और इस साइन को जब अंग्रेजी वॉवेल में हम समझते हैं तो वो एक ही तरह प्रोनाउंस होता है. तो जैसे बा था, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक साइन है, तो उसको हम पढ़ेंगे बा बा. दम्मा डायगोनल साइन आप देख रहे होंगे उस अल्फाबेट के ऊपर. यू माइट बी सीइंग द साइन अपॉन द लेटर बा. वी विल रीड इट बू, एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू यू. और आपको यू विल फाइंड रोमन यानी प्रोनाउंसिएशन written in the Roman script also. And third one is kasra, when the same sign is under the letter we called it kasra, and it will be pronounced as a b, and this sign is equivalent to I. So what we have learnt, let me recap it. We have learnt in the vowel in the grammar section fataha, damma, kasra. फतहा किसको कहते हैं? ए का जो साउंड होता है, ए का मात्रा, यानी ब के ऊपर अगर ए लगा दीजिए तो कहेंगे ब. और दम्मा किसे करेंगे? जिसको ऊ का मात्रा हम कहते हैं, यानी ब के ऊपर अगर ऊ लगा दे तो कह देंगे बू. ये हो गया दम्मा. कसरा किसे कहेंगे? ब के नीचे ई का मात्रा जो लगाएंगे तो कहेंगे बी. अब आगे चलिए प्रैक्टिस करते हैं. पहले हम फतहा का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमने किया है एक लाइन लिख करके अरबी का, उसके नीचे रोमन स्क्रिप्ट में उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा सहारा मिल जाए और आप चलना शुरू कर दें. अब देखिए, अलिफ के ऊपर क्या है? फतहा, तो उसको कहेंगे आ. ब के ऊपर क्या है? फतहा, तो उसको पढ़ेंगे ब. ये जो 28 लेटर मैंने मेंशन किया है, इन तमाम के ऊपर फतहा है. देखिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अ, ब, त, फ, ज, ह, ख, द, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, ه, و, या. एक बार मैं आपके लिए फिर रिकैप कर रहा हूं कि फतहा के साथ हम अरबी अल्फाबेट को कैसे पढ़ रहे हैं. अ, ब, त, फ, ज, ह, ख, द, ظ, र, ز, स, श, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ल, म, न, ह, व, या. अब हमने 28 लेटर्स को वॉवेल के साथ, फतहा के साथ पूरा उसको 2 बार रिपीट किया. मैं उम्मीद करता हूं ये आपके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा. अब हम सेम लेटर्स को दम्मा के साथ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. ए के ऊपर देखेंगे, अलिफ के ऊपर वो दम्मा का साइन है, जिसको अंग्रेजी में यू कहते हैं. हिंदी में हम ऊ का मात्रा कहते हैं, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे? ऊ, बू, तू, सू, जू, हू, खू, दू.
او غو فو قو کو لو مو نو ہو او یو. ایک بار آپ کے لیے میں پھر ریکیپ کرنا چاہوں گا اسی کو, ضمہ کو, تاکہ آپ میرے پیچھے کہنے کریں. میں آہستہ آہستہ کہوں گا. slowly I will go slowly and you repeat just behind me. او بو تو ثو جو ہو خو دو ذو رو زو سو شو سو ذو تو ذو عو غو فو قو کو لو مو نو ہو او یو. ہم نے دو سیکشن کی پریکٹس کر لیا, ضمہ فتحہ کی کر لیا اور ضمہ کی کر لیا. اب ہم کسرہ کی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں, جو انگریزی میں ای ہوتا ہے اور ہندی میں ای دیتے ہیں. اب دیکھیے الف ہے, اس کے نیچے آپ ایک سائن دیکھ رہے ہیں, بے کے نیچے دیکھ رہے ہیں, تے کے نیچے دے رہے ہیں, اس کو ہم کسرہ کہتے ہیں. یہ ہماری ای کا ماترا ہے. اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ای بی تی فی جی ہی خی دی ذی ری زی سی شی سی دی تی وی عی غی فی قی کی لی می نی ہی وی ای. ایک بار میں آپ کے لیے پھر ریکیپ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ آ جائے. یہ دیکھیے ہم کسرہ کی پریکٹس کر رہے ہیں. کسرہ کیا ہے؟ جو ای کا ماترا ہے, جس کو انگریزی میں ای کہتے ہیں, یہ الفابیٹ کے نیچے ہوتا ہے. ای بی تی فی جی ہی خی دی ذی ری زی سی شی سی ذی تی ذی عی غی فی قی کی لی می نی ہی وی ای. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہم نے تینوں واویل کا پریکٹس کر لیا اور بہت اچھی طریقے سے. اگر یہ واویل آپ کو یاد نہیں ہوتے ہیں تو اٹ از کوائٹ نیچرل, ہم سب لوگ بھول جاتے ہیں. آپ یہ نہ سوچو کہ یہ مشکل ہے. جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو ری رن کیجئے اور اس کو پھر سے سنیے. اور اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا کہ آپ آواز بھی سن رہے ہیں اور ورڈ اینڈ الفابیٹس ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا تیسرا سیکشن ختم ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ اس لیسن کا چوتھا سیکشن ہے اور اس لیسن میں سب سے انٹرسٹنگ یہی سیکشن ہے. یہ سیکشن کیا کہتا ہے؟ نیو ووکیبلریز. اب آپ عربی کے ورڈ سیکھنے جا رہے ہیں اور یہ ورڈز جو ہوتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی لینگویج کے لیے. یہ تمام ورڈز, کئی ورڈز مل کر کے ایک سینٹنس بنتا ہے. تو ورڈ جو ہے بیسک ہے. اگر آپ کے پاس ورڈ ہی نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل اور آپ کو دے دوں کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اور کسی گروسری شاپ پہ جائیں, آپ اسے کہہ دیں ٹوتھ پیسٹ, وہ آپ کو ٹوتھ پیسٹ دے دے گا. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پلیز گیو می ٹوتھ پیسٹ. اگر آپ نے کہیں ایسے کہا پلیز گیو می ٹوتھ پیسٹ, وہ سوچے گا کہ کچھ آج طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے. صرف لوگ کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ آ گیا, ٹوتھ برش آ گیا, کتاب آ گئی. یعنی ہم کو پورا سینٹنس کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہر لینگویج کے اندر یہ جو ووکیبلریز ہوتے ہیں, دیز ووکیبلریز آر ویری ویری امپورٹنٹ. یو مسٹ لرن اٹ بائی ہارٹ. تو پہلا دیکھیں, انڈیا میں ہم بہت ساری ووکیبلریز عربی کی ہے کہ جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں یوز کرتے ہیں اور ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ عربی سے آئی ہے یا فارسی سے آئی ہے یا اٹیلین ہے, بٹ وی یوز اٹ. جیسے ایک مثال آپ کو دے دوں, آپ دیہات میں بھی چلے جائیے تو کہیں گے آپ نے مجھے مس کال دیا تھا. اب ان کو نہ مس معلوم ہے نہ کال معلوم ہے, لیکن وہ جانتے ہیں مس کال کیا ہے.
ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ دوسری لینگویج سے آئی ہے اور وہ ہمارے لینگویج کا جز بن گئی ہے. ایسے ہندی میں ہم بہت ساری چیزیں پاتے ہیں. جیسے فرسٹ ہے, ہم کہتے ہیں a book. ہم نے دیکھیے اے جو بڑھایا ہے وہ کسی مقصد سے, گرامر سے بڑھایا ہے. پھر کبھی آئے گا تو میں کہوں گا the book. اسی لیے آج ہم اے پر زور دے رہے ہیں, ورنہ ہم کہتے ہیں بک صرف. گرامر کے حساب سے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں a book, یعنی کامن ناؤن ہے. a book اس کی عربی کیا ہے؟ کتابن. عرب اس کو کتابن بھی پڑھتے ہیں اور کتاب بھی پڑھتے ہیں. a book کتابن. بیچ میں آپ دیکھیں گے رومن کے اندر میں نے اس کا پروننسیشن بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو. آپ دیکھ لیں کہ کون سا واول کہاں کیسے لگا ہے. اور یہ مشق آپ کو, یہ ایکسرسائز تھوڑے ہی دن آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد آپ خود انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے کہ بغیر کسی رومن اسکرپٹ کے, بغیر کسی پروننسیشن کے آپ خود عربی پڑھیں گے. ایون عربک میں واول بھی نہیں لگا رہے گا تب بھی آپ پڑھ لیں گے. تو چلیے ورڈ کو یاد کیجئے. 10 الفاظ ہیں, بہت آسان ہے. a book کتابن, a pen قلمن, قلم یا قلمن, امین رجلن, امین رجلن. دیکھیے میں 26 ایئر سے تقریباً عربی پڑھا رہا ہوں اور مجھے کافی ایکسپیرینس ہے. اگر آپ میننگ یاد کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز کی پکچر بنائیے. اگر ہم نے کہا امین تو کسی آدمی کی تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے, پھر اس کے ساتھ عربی کو جوڑ دیجئے رجلن, اس تصویر کو جوڑیے اس سے. امین, مین کی تصویر آئے, پھر کہیے رجلن, تب وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اومن امرأتن, پروناؤنس کیجئے امرأتن, امرأتن. اومن امرأتن. ابوائے ولدن, ابوائے ولدن. آپ تصویر بنا لیجئے اپنے ذہن میں. ابوائے ولدن. اور عربک میں ولدن کے معنی سن کے بھی ہوتا ہے, جیسے آپ کا بیٹا سن. ابوائے ولدن, a girl. بنتن, بنتن. آپ اپنے ذہن میں کسی لڑکی کی تصویر لائیے, پھر کہیے بنتن, کہ بنتن کے معنی یہ لڑکی. a girl بنتن. a house, اپنے گھر کی تصویر دماغ میں. بیتن, بیت, بیتن ایک ہی چیز ہے. a house بیتن. a car, اپنی کار کی تصویر ذہن میں بنائیں. سیارتن, دیکھیے پروناؤنس ایسے کیے سیارتن. ابھی بہت سارے واول آپ نے نہیں سیکھا ہے, آگے چل کر کے تمام واول سیکھ جائیں گے, پھر آپ دیکھیں گے کہ عربی کتنی آسان ہے. اکار سیارتن. اور پھر میں جو آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یس, جیسے ہم کہتے ہیں ہاں, اور جب آپ یس کریں تو نارتھ انڈیا میں ہم سر آگے کی طرح اسے کرتے ہیں تاکہ باڈی لینگویج بھی ساتھ آ جائے. یس, نعم. اس کا آپ کیسے پروناؤنس کریں گے؟ نعم, یس, نعم, یس, نعم. نو, سر ہلا کر کے کہیے نو, کسی چیز کا انکار کر رہے ہیں. لا, لا, یعنی لا باڈی لینگویج آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. Dear students, in this section we have learned 10 new vocabularies of Arabic. Now I started teaching you from English to Arabic. Now I will pronounce Arabic word and then meaning in English. So the traffic can go two way, not one way. Kitabun, a book. Qalamun, a pen. Rajulun, a man. Imra'atun, a woman. Waladun, a boy یا a son. Bintun, a girl یا اس کو daughter بھی کہہ سکتے ہیں, a daughter. Waladun, son, boy. Bintun, girl and daughter. Baitun, a house. Baitun, a house. Sayyaratun, sayyaratun, a car. Naam, naam, yes. La, no. یہ دو ورڈ جو بعد میں آئے ہیں, میں ایک بار پھر اس کو ریکیپ کروں گا, اس لیے کہ جب ہم کوئی بھی لینگویج بولتے ہیں تو تقریباً 10% 20% تو ہم نہ کہیں. چائے پیئیں گے؟ ہاں. باہر جائیں گے؟ نہیں. تو اس ورڈ کا پریوگ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو آپ اچھی طریقے سے یوز کر لیں اور اپنی زندگی میں یوز کریں. جب کہیں آپ کو یس کہنا ہو کہیے نعم, نعم. جب کہیں بھی کہنا ہو نو تو کہیے لا, لا باڈی لینگویج کے ساتھ. My dear students, I hope that you enjoyed in learning the Arabic language.
and you would have realized that Arabic is a very simple language and scientific language. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو 10 الفاظ ہم نے سکھائے ہیں یا جو کچھ اس لیسن میں سکھائے ہیں، اگر آپ اس کو بھول جائیں گے تو دوسرا لیسن آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور یہ بلڈنگ بلاک ہے، اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے تو پھر دوسرا لیسن آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، پھر تیسرا اور آسان ہو جائے گا. تو ریویژن بہت امپورٹنٹ ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ جب ہماری اور آپ کی ملاقات نیکسٹ لیسن میں ہو تو آپ اس کو پورا ریویژن کر لیجئے گا. چونکہ ہم اس کو ٹیکنالوجی سے پڑھ رہے ہیں تو اب اس میں ٹیچر کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ٹیچر ہے یا نہیں ہے، آپ کو ٹائم کب ہے جیسے ہے آپ اس کو ضرور ریوائز کیجئے گا اور پوری طریقے سے اسیمیلیٹ کر کے پھر ہماری اور آپ کی ملاقات نیکسٹ لیسن میں ہوگی. تب تک کے لیے بائی بائی.